حج کا طریقہ کیا ہے، حج کیسے کیا جائے، اس تعلق سے آج مجھے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ حج کا مختصر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ حرم سے ہی حج کا احرام باندھا جائے، اس کے لیے میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ عزیزیہ میں قیام کرتے ہیں ان لوگوں کو اپنے ہی روم سے، اپنے ہی کمروں سے حج کا احرام باندھ لینا چاہیے اور حج کی نیت کر کر تلبیہ کا ورد شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد مکے سے مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ چونکہ آج کل معلم حضرات حاجیوں کو 8 ذی الحجہ کی رات سے ہی بسوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ ازدحام اور بھیڑ زیادہ رہتا ہے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کا وقت جو ہے وہ 8 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ سے، حرم سے جو ہے مینا کے لیے روانہ ہوں گے، اور مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں 5 نمازیں ادا کی جائیں گی۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 4 نمازیں 8 ذی الحجہ کو ادا کرنی ہوں گی، اور 5ویں نماز جو ادا کی جائے گی وہ فجر کی نماز ادا کی جائے گی، اور یہ فجر کی نماز یہ 9 ذی الحجہ کی ہوگی۔ تو اس طرح 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کی جائیں گی۔ پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، میدان عرفات جائیں گے۔ میدان عرفات کا اصل وقت وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور چونکہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جاتا ہے، زوال کا وقت ہی شروع ہو جاتا ہے۔ میدان عرفات میں قیام کرنا یہ فرض ہے، اگر کسی حاجی کا یہ چھوٹ گیا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میدان عرفات جب پہنچیں گے تو یہاں فجر کے بعد سے اور غروب آفتاب تک میدان عرفات کے اندر ہی رہیں گے، اور یہاں صرف 2 نمازیں ادا کی جائیں گی، ظہر اور عصر کی نماز، اور یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اور یہ دونوں نمازیں جو ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں یہ میدان عرفات میں جو مسجد نمرہ ہے اس میں ادا کی جاتی ہیں، اور وہاں کے جو امام ہیں وہ نجد سے آتے ہیں اور وہ مسافر ہوتے ہیں، اس لیے وہ بجائے 4 رکعت کے صرف 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے جو حضرات وہاں 15 دن سے زیادہ قیام کی نیت کرتے ہیں، چونکہ وہ مسافر نہیں ہوتے اس لیے ان کو 4 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب جیسے ہی سلام پھیریں گے 2 رکعت پڑھ کر تو فوراً جو ہے کھڑے ہو جائیں اور جلدی سے ان 2 رکعت کو مکمل کر لیں۔ تو 2 نمازیں وہاں ادا کی جائیں گی۔ چونکہ میدان عرفات میں بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے، اور میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں بہت بھیڑ رہتی ہے، ہر ایک کو وہاں جگہ نہیں ملتی۔ اگر کسی کو جگہ نہ ملے تو پھر اپنے ہی خیموں کے اندر نمازیں ادا کر لی جائیں، اور جو خیموں کے اندر نمازیں ادا کی جائیں گی وہ ایک ساتھ نہیں ملائی جائیں گی، بلکہ اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ اور میدان عرفات میں کوئی دوسرا کام نہیں ہے، یہاں صرف دعا مانگنا ہے، ذکر کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہاں اللہ سے جتنا مانگا جا سکتا ہے اتنا مانگنا ہے۔ تو میدان عرفات کے اندر غروب آفتاب تک رہیں گے، لہٰذا اگر کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے نکل جاتا ہے تو اس پر دم واجب ہوگا، چونکہ غروب آفتاب تک یہاں رہنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ غروب آفتاب کے بعد اب میدان مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی، لہٰذا میدان مزدلفہ میں جائیں گے، اور مزدلفہ پہنچنے کے بعد 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے، مغرب اور عشاء۔ اور یہ جو 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی یہ عشاء کے وقت میں ہی ادا کی جائیں گی۔ پہلے مغرب کی نماز ہوگی، اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی۔ تو بہرحال میدان مزدلفہ کے اندر صبح طلوع آفتاب تک رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اصل وقت جو میدان مزدلفہ کا ہے وہ صبح صادق سے لے کر اور طلوع آفتاب تک کا وقت جو ہے یہ ضروری ہے، واجب وقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس وقت میں میدان مزدلفہ سے باہر نکل گیا تو اس شخص پر جو ہے دم واجب ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خیال رہے
کہ صبح صادق سے طلوع آفتاب کے وقت تک میدان مزدلفہ میں رہنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اب 10 ذی الحجہ شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد سیدھے جو ہے مینا چلے جانا ہے۔ اب مینا جا کر جو ہے وہاں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو سب سے بڑا شیطان ہے اس کے کنکریاں ماری جائیں گی، اور یہ کنکریاں سے بھی چنی جا سکتی ہیں، اور یہ کنکریاں بہت بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت باریک بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ مٹر اور چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ تو وہاں سے ان کنکری کو چن لیا جائے، دھو کر جو ہے کسی ایک تھیلی میں رکھ لیا جائے۔ تو میدان مزدلفہ سے جب مینا آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر دوسرا کام یہ ہوگا کہ قربانی کریں گے۔ قربانی کرنے کے بعد تیسرا کام یہ ہوگا کہ بالوں کو کٹائیں گے، یا تو قصر کرائیں گے یا حلق کرائیں گے، یعنی یا تو چھوٹے کرائیں گے یا سر پر جو ہے اس طرح پھروا دیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی، جو چھوٹے 2 شیطان ہیں ان کو کنکریاں نہیں ماری جائیں گی۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا جائے گا۔ طواف زیارت کا وقت جو ہے 10 ذی الحجہ سے 12ویں ذی الحجہ تک ہے۔ اس کو 10 ذی الحجہ میں بھی کیا جا سکتا ہے، 11 میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور 12 میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ طواف زیارت بھی حج کا رکن ہے اور فرض ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو حج جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ جو خواتین ناپاک ہو جاتی ہیں تو ان خواتین کو چاہیے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو 11 کو نہ کریں، اس کو بعد میں کر لیں۔ تو بہرحال یہ طواف زیارت ہوگا۔ پھر طواف زیارت کرنے کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جائے گی، صفا اور مروہ کی سعی کی جائے گی۔ اس کے بعد یہاں ایک چیز اور ہے کہ 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ ان دونوں تاریخ میں پھر دوبارہ مینا میں آئیں گے، اور اب ان دونوں تاریخ کے اندر تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے، چھوٹے شیطان کو بھی، درمیانی شیطان کو بھی، اور بڑے شیطان کو بھی۔ چھوٹے شیطان اور بڑے شیطان کو جب کنکریاں ماریں گے اس کے بعد جو ہے قبلہ رخ ہو کر جو ہے جو دعا مانگ سکتے ہیں وہ دعا مانگ لینی چاہیے، لیکن جب بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں ہے۔ تو 11ویں ذی الحجہ کو یہ کام ہوگا۔ اسی طرح 12ویں ذی الحجہ کو پھر آئیں گے اور پھر یہی کام کریں گے کہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ جب پہلے اور دوسرے کو ماریں گے تو اس کے بعد خوب دعا کریں گے، جب تیسرے کو ماریں گے اس کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ اور یہاں ایک بات یاد رہے کہ مینا سے 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا چاہیے، لہٰذا اگر کوئی شخص وہاں رک گیا اس نے قیام ہو جائے گی۔ مکہ معظمہ سے جو لوگ وطن جانا چاہیں گے ان پر طواف وداع لازم ہوگا۔ اگر کوئی شخص طواف وداع کیے بغیر